ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والدین آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرنے لگے، یہ سوچنے لگے کہ کیسے ہمارے بچے کی اچھی تربیت ہو جائے، کیسے ہمارا بچہ نیک بن جائے۔ کاش ایسی ہی فکر آج کے والدین کو ہو جاتی تو زندگیاں ہی بدل جاتی، پھر تو حالات کچھ اور ہوتے، پھر تو اولادیں نیک ہوتی، صالحہ ہوتی، اچھے عمل کرنے والی ہوتی۔ تو خیر، ان کی والدہ کہنے لگی کہ میرے ذہن کے اندر ایک تجویز ہے، میں کل سے اسی کے اوپر انشاءاللہ عمل کروں گی۔ دوسرے دن جب بچہ مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے چلا گیا تو ان کی والدہ نے کھانا بنایا اور اس کو الماری کے اندر رکھ دیا۔ جب شام کے وقت بچہ گھر واپس آتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی جان مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو، تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹے تمام مخلوقات کو رزق اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں، لہٰذا تم بھی اللہ ہی سے مانگو۔ تو بیٹا پوچھتا ہے کہ امی جان میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹے مصلی بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھو، اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ میں بھوکا ہوا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، ساری مخلوقات کو آپ رزق دیتے ہیں، لہٰذا میں بھی آپ ہی کا بندہ ہوں، مجھے بھی رزق دیں، مجھے بھی کھانا دیں۔ تھوڑی دیر تک بچہ دعا مانگتا رہا عاجزی کے ساتھ۔ اس کے بعد اپنی والدہ سے پوچھتا ہے کہ امی جان اب کیا کروں؟ کہا کہ بیٹے کھانا تلاش کرو، آپ کے لیے اللہ نے یقیناً کھانا بھیج دیا ہوگا۔ بیٹا کمرے کے اندر کھانا تلاش کر رہا ہے اور جب الماری کھولتا ہے تو اس کے اندر کھانا موجود ہوتا ہے۔ خیر بچے نے کھانا کھایا۔ اب بچے کے دل کے اندر تجسس پیدا ہو رہا ہے، بچے کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ رہی ہے، بچہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے۔ بچہ ماں سے پوچھتا ہے کہ اس مخلوقات کو کس نے بنایا؟ ماں جواب میں کہتی ہے اللہ نے بنایا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ والدہ اس کی جواب دیتی ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ زیادہ سے زیادہ بچہ اللہ رب العزت کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے۔ ماں بھی خوش ہو رہی ہے کہ میری محنت کام آ رہی ہے۔ کچھ دیر تک ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ دن کے بعد ان کی والدہ اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اب اس وقت کا خیال جو تھا ذہن سے نکل گیا جس وقت ان کا بچہ مدرسے سے واپس گھر کے اندر آتا تھا۔ وہ وقت گزرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ میرا بچہ گھر کے اندر پہنچ چکا ہوگا، اب اگر اس کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ان کی والدہ اپنے گھر کی طرف تیزی سے دوڑ رہی ہے اور رو رہی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ میں نے آپ کی ذات کے اوپر ایمان بنانے کی محنت کی ہے، یا اللہ اگر آج اس کو رزق نہ ملا تو میرے بچے کا ایمان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ایمان جو ہے اس کے اندر کمی آ جائے گی، یقین اس کا ٹوٹ جائے گا، تو یا اللہ میری محنت کی لاج رکھ لے، میری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ والدہ دعا کرتی ہوئی رستے کے اندر گھر کے اندر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ بچہ سو چکا ہے، جلدی سے کھانا بنایا اور اس کو الماری کے اندر رکھ دیا۔ پھر اپنے بچے کو جگایا کہ بیٹے اٹھو، کھانا کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ تو بیٹا کہتا ہے امی جان مجھے بھوک نہیں لگی، میں نے کھانا کھا لیا۔ تو ان کی والدہ پوچھتی ہے کہاں سے کھانا کھایا؟ کہا کہ میں مدرسے سے جب گھر کے اندر آیا تو میں نے دیکھا آپ بھی گھر کے اندر نہیں ہیں، تو میں نے مصلی بچھایا، اس کے اوپر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، تو میں نے اس کے بعد دعا کرنے کے بعد کھانا تلاش کیا، مجھے ایک روٹی ملی، میں نے وہ روٹی کھائی۔ اس روٹی کے اندر ایسی لذت تھی اس سے پہلے مجھے کبھی لذت کھانے کے اندر نہیں آئی جو اس روٹی کے اندر تھی۔ تو اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ کیسی مائیں تھی جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہی تھی اور اپنے بچوں کا ایمان بنا رہی تھی اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر۔ بچپن ہی کے اندر بچے کی تربیت کرے اچھے انداز کے ساتھ، تاکہ بڑا ہو کر بچہ نیک بنے، اچھے اعمال کرنے والا بنے، اس کا ایمان بنا ہوا ہو۔ بچپن ہی کے اندر اپنے بچوں کے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت پیدا کرے۔
اللہ رب العزت کے بارے میں انہیں بتائیں کہ ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ جب ہم اچھے طریقے سے بچوں کی پرورش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہو کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اچھے عمل کریں گے۔ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہو جائیں، اپنے بچوں کو مکاتب کے ساتھ، مدارس کے ساتھ جوڑیں تاکہ وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور ان کی اچھی تربیت کرتے رہیں اور اس کے بارے میں فکر مند رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔